أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فولد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ کہف کا یہ 9واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے. اس کی کچھ ابتدائی آیات. اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے جن کا نام احادیث کی کتابوں میں اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر جس روایت کو بہت تفصیل دے کے فرمایا ہے، اس میں وہاں ان کا نام خضر ارشاد فرمایا گیا ہے. لہذا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ان آیات میں ذکر فرمایا جا رہا ہے. اس کا پس منظر اور اس واقعے کا جو ماقبل صورتوں سے تعلق ہے اور جن حالات میں اس واقعے کو سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. سورہ کہف کیونکہ مکی تیسرے دور کی صورتوں میں سے ہے، یعنی 10 نبوی اور 11 نبوی کے درمیان کے جو حالات ہیں مکہ کے اندر، اور ان حالات میں خاص طور پر جس طریقے سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور کوئی بھی امید بظاہر نظر نہیں آتی، اس ظلم کے جو مستقل اس میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، تو کوئی امید بظاہر بہت یقینی طور پر نظر نہیں آتی کہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے گا، کب تک ان کے مال اور جان سے تعارض کیا جاتا رہے گا. تو وہ کوئی امید ایسی بظاہر ابھی ایسی کوئی کرن نظر نہیں آتی جس سے کوئی امکان بن سکے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم یعنی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہونے والی. تو اسی تناظر میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ارشاد فرمایا گیا تھا، جس میں نوجوانوں کی حالات کو جو کہف کے میں پناہ لینے والے نوجوان ان کو اصحاب کہف کہا گیا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں، مومنین کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ اس دین کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو جو واقعہ خضر ہے اس سے نصیحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار امور جو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. انسان کی ظاہر آنکھیں ان حکمتوں سے ناشنا ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے اندر پیش آ رہے ہیں وہ بہت سخت ترین حالات ہیں، اور اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور جو اسلام کی دعوت ہے وہ عنقریب کچل دی جائے گی. تو یہ جو بظاہر جو نگاہیں آنکھوں اپنی ظاہری آنکھوں سے جو چیز دیکھتی ہیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ بالکل اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے. یہاں پر جو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں اس میں ایک تو یہ تنبیہ اور اس طریقے سے حکمت اللہ تعالیٰ کی ان تمام امور کی بیان فرمائی جاتی ہے کہ جو چیز تمہیں نظر آتی ہے اپنی ظاہر آنکھوں سے اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر ظاہر آنکھیں یا نگاہیں رکھنے والے لوگ ان کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ وجود میں آتی ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک گویا کہ پوری تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے.
اور اس تدبیر میں ایک وقت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں متعین ہے، اس تدبیر تک، اس وقت تک وہ تدبیر اپنے تعین کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے اس واقعے کو بھی یہاں ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس میں 3 بہت بنیادی حکمتیں ہیں جو ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال مکہ کے اندر پیش ہے، اور جس صورتحال سے بھی مسلمان گزر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہجرت حبشہ واقع ہو چکی ہے، بہت سا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا ہے، اب مکہ کے اندر چند لوگ باقی ہیں، یعنی ان کی تعداد 50-60 مسلمانوں کی۔ تو اب یہ 50-60 کا جو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی مجموعی تعداد، ان کے مقابلے میں پورا کفر اور پورا گویا کہ شرک اور ان کے تمام قبائل جو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو طرح طرح ستا رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے واقع خضر اور موسیٰ کو رکھتا ہے اس معنی میں کہ تم یہ دیکھ لو کہ بہت سی چیزیں جو بظاہر تمہیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ اس کے نتائج اس طریقے سے نکلنے والے ہیں، اس طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے، امکان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی واقعات سے کوئی دوسرا نتیجہ نکال کے انسان کے سامنے رکھ دے۔ بظاہر کوئی چیز کسی طریقے سے ہوتی بھی نظر آتی ہے، اور انسان ان حقائق پر تجزیہ کر کے انہی کے اعتبار سے اس سلسلہ معاملات یا سلسلہ جو کہ واقعات ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کچھ تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ انسان کی عقل اور اس کی اپنے علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ تمام سلسلہ واقعات کا نہ تو محتاج ہے، اور نہ ہی وہ ان سلسلہ واقعات سے کوئی نتیجہ انگیز کرنے کے لیے گویا اس بات کا وہ محتاج ہے، لہذا وہ سلسلہ واقعات بظاہر کیسے بھی ہی جاری ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان سے بالکل برعکس نتائج پیدا کرتا ہے، اور انہی حالات سے جو بظاہر کبھی کسی قوم کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، انہی نتائج سے اللہ تعالیٰ، انہی حالات سے اللہ تعالیٰ اسی قوم کے بالکل موافق فیصلے ارشاد فرماتا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، اور اسی آیات کے تناظر میں ہم آج کل کی جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو واقعات کا تسلسل اور جس سلسلے سے پوری دنیا کے اندر کڑی در کڑی کچھ چیزیں وجود پذیر ہوتی جا رہی ہیں کہ مستقل جو ہے اسلام کا دائرہ اور مسلمانوں کے اوپر دنیا تنگ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے مصیبتیں دن بدن آئے دن بڑھ رہی ہیں۔ ہر دن جو ہے آنے والا جو دن ہوتا ہے وہ ایک نئی مصیبت کے ساتھ دنیا میں آ رہا ہے، چاہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہو، چاہے وہ پورے اس دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہو۔ ہر دن ایک نیا چیلنج بن کر مسلمانوں کے سامنے اور اسلام کے ماننے والوں کے سامنے آ رہا ہے۔ تو بظاہر تجزیہ کرنے والے ان سلسلہ واقعات کو تجزیہ کرتے ہوئے اس کے نتائج بھلے ہی بھیانک بیان کرنے کے بہت خطرناک حال ہے، صورتحال بہت ڈینجرس ہے، اور مسلمانوں کے حالات بہت ناسازگار ہونے والے ہیں، اور کھانے کے اور پینے کے اور زندگی گزارنے کے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہونے والے ہیں، لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ ان تمام سلسلہ واقعات کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات سے اس کے بالکل برعکس نتیجہ اخذ کر کے دنیا میں پیدا کر دینے کا بھی جو ہے وہ اس معاملے میں آزاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واقع خضر میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اسی طریقے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو امور دنیاوی ہیں ان کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لفتاہ لأبرح حتی ابلغ مجمع البحرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے جہاں پر فتح کا لفظ استعمال، یعنی اسی صورت کے اندر سب سے پہلے اصحاب کہف کے لیے بات ارشاد فرمائے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ چند نوجوان جو اپنے رب کے دین پر یعنی اپنے رب کے احکامات پر ایمان لے آئے، فزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کو ہدایت میں اضافہ کر کے ہم نے ہدایت میں اور اضافہ کیا، ان کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجات بلند کیے گئے۔ یہ دوسرا مقام ہے اسی صورت میں جہاں پر نوجوان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے فتح یعنی اپنے ایک نوجوان ساتھی سے یہ کہا، اور یہ حضرت یوشع بن نون ہے، جیسا کہ روایات سے ان کے نام کی تصریح ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو روایت اس واقعے کے طور پر تفصیلی طور پر امام بخاری نے درج فرمائی ہے، وہاں پر حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت یوشع بن نون کا نام یہ فتح کے معنی میں کہ حضرت موسیٰ سے ان نے اپنے نوجوان ساتھی یعنی یوشع بن نون سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں برابر اس مہم پر گامزن رہوں گا، یعنی میں اس مہم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ میرا ایک بندہ ہے اس سے جا کر تم ملو، اللہ نے تم کو کچھ علم دیا ہے خاص، اور اس علم کے ذریعے سے تم یہ جانو کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا امور ہیں جو جاری ہیں جو جس سے انسان واقف نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزم کر لیا کہ اس بندہ خاص سے وہ ملیں گے۔
لہٰذا انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ دیکھو میں اس مہم کو اب پورے طور پر پورا کر کے ہی رہوں گا، میں اس کو ترک نہیں کروں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دونوں سمندروں کے ملنے کے مقام تک نہ پہنچ جاؤں۔ اب یہ دونوں سمندر کہاں ملتے ہیں؟ تو تقریباً یہ نہر سوئز جہاں پر آ کر کے دجلہ سے یا اس مقام پر ملتی ہے، اس مقام پہ یہ باتیں یا اس جگہ تک ان کو جانے کا سفر، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا تھا کہ اس مقام تک تمہیں پہنچنا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سیلا کے میدان میں موجود تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب اس معاملے میں یہ اس معاملے میں مفسرین کے دو افعال یعنی اقوال نظر آتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پورے طور پر فرعون کی عذاب سے نجات دلا کر سینا کی وادی میں آ کر کے خیمہ زن ہو گئے تھے، یا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی بنائے جا رہے تھے، اور وہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے تھے، ان کی تعلیم اور ان کی کہ مطلب ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بعض یعنی مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تو یعنی فرعون کی نجات کے بعد اب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سینا میں آ کر خیمہ زن ہوئی تھی، اس وقت کسی حالت میں یا کسی ایام میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن قلیل قیاس وہ زیادہ پہلا والا معاملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی مصر میں ہیں اور وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک ان کی تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ جا کر کے تم ایک ایسے بندے سے ملاقات کرو جس کو اللہ نے کچھ خاص علم سے نوازا ہے۔ اور اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی جو سچویشن تھی مصر کے اندر، وہ بالکل ویسے ہی تھی کہ گویا کہ ایک بہت ظالم بادشاہ ہو جس نے ایک پوری قوم کو اپنا یرغمال بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، اور وہ آئے دن ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر توڑتی ہوں۔ بالکل ویسی سچویشن مکہ کے اندر موجود ہے کہ قبائل ہیں جو مسلمانوں کے بالکل مقابلے میں کھڑے ہو کر کے ان کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں اور ان کو مصیبتیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بالکل سچویشن ایسی ہے جیسا کہ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے کہ ایک ٹکڑی، ایک جماعت ہے مسلمانوں کی جس پر پوری اقوام عالم اور پوری قوتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں نبردآزما ہے، اور ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، بم پھینکے جا رہے ہیں، یا کبھی کبھی راکٹ لگائے جا رہے ہیں، یا ہر طریقے سے ان کی آزمائش لی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل سچویشن آج کے دور سے لے کر کے یعنی بنی اسرائیل کے اس دور تک واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہی سچویشن ہے جن میں یہ آیات نازل فرمائی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت انسانوں کو اپنے دین پر باقی رکھنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو تسلی اور ان کے دلوں کے اندر ایک عزم پیدا کیا جائے، اور یہ چیزیں مادی طریقے سے انسان پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی بنی اسرائیل جس سچویشن ہے مصر میں مبتلا تھے، وہاں پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ سیاسی طور پر بنی اسرائیل کو کسی طریقے سے مصر کی حکومت عطا کر دی جائے اور پھر وہ اس طریقے سے اس غلامی سے نجات پا سکیں، اور وہ ان حالات سے جس میں وہ مبتلا تھے ان حالات سے وہ گزر سکیں، اور ٹرانزٹ جو ایک پیریڈ تھا اس میں وہ صبر کے ساتھ اس دین پر باقی رہیں۔ اس طریقے سے مکہ کے اندر یہ بات ناممکن میں تھی، یعنی یہ انتہائی زیادہ ان حالات میں یہ بات ناممکنات میں تھی کہ وہ چند مسلمان جو تقریباً 70-80 افراد پر مشتمل ایک جمعیت ہے، وہ کسی طریقے سے سیاسی طور پر یا پولیٹیکلی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سماجی طور پر اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ ایک حکومت قائم کر کے اس مکہ کی سچویشن کو تبدیل کر دے اور ان حالات سے پھر اس طریقے سے مقابلہ کر سکے، سوائے اس کے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دلوں کو دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں پھیلی ہوئی بے شمار حکمتیں ان کے سامنے رکھے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں سے واقفیت کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایمان پر جمنا اور تسلی پیدا ہونا یہ ثابت۔ لہذا یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا پیش آیا ہے، یہ اسی وقت انہی حالات میں پیش آیا جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو دھاڑس بندھا رہے تھے، ان کو تسلی دے رہے تھے، اور اس طریقے سے آج بھی کفر کے مقابلے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا جتھا جو بالکل ان سے نبردآزما ہے، حق کے لیے جو جانے اور اپنی مال صرف کر رہا ہے، ان کے واسطے بھی ان آیات میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے میں ارشاد فرمائی ہے یہاں تک کہ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچوں وہ دو سمندر یعنی دو دریاؤں کے ملنے کے مقام تک جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے پہنچنے کا، او امضی حقبہ، یا پھر میں سالوں سال جو ہے چلتا رہوں جب تک کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ سکوں۔ یعنی انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اس مہم پر جانے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، لہذا جب وہ دونوں پہنچے یعنی حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون، جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کو متعین کر کے بتایا گیا تھا کہ ان کو ان دونوں سمندروں کے ملاقات کے مقام پر پہنچنا ہے. نسیہ حوتہما، تو ان دونوں نے وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو جو انہیں اپنے مقتل یعنی اپنے مشکیزے میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو ایک مشکیزے میں رکھ لو، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلو، تاکہ جب تمہیں تکان محسوس ہو، کہیں کچھ مشقت محسوس ہو، تو مچھلی کو نکال کر کے بھون کے استعمال کر لو، کھا لو. وہ مشکیزے نے وہ مچھلی رہی یہاں تک کہ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ جب مجمع البحرین یعنی اس مقام پر پہنچے اور آپ جو ہے ایک صخرہ، ایک چٹان کے نیچے آرام کرنے لیٹ گئے رات کے وقت، اور آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی. تو وہیں پر یہ ہوا کہ حضرت یوشع جو آپ کے ساتھی تھے وہ مچھلی کو جب صبح اٹھے چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ بھول گئے وہیں مچھلی رکھ کر. جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنا سامان کبھی مقام پر بھول جاتا ہے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر ایک سرنگ بنا کر کے وہ اندر چلی. یعنی اس میں بے شمار اقوال مفسرین کہیں کہ سربا سے مراد یہ ہے کہ اس مچھلی نے اس طریقے سے پانی کے اندر گویا کہ دخول کیا کہ وہاں پر ایک سرنگ جیسی، ایک کہف جیسی ایک چیز وجود میں آ گئی اور اس کے اندر وہ چلی گئی. اور یہ دیکھ کر حضرت یوشع بن نون کو حیرت بھی ہوئی کہ مچھلی مقتل سے نکلی اور سمندر میں سرایت کر گئی، وہاں پر ایک شگاف بن گیا. لیکن وہ سب باتیں دیکھتے رہے اور بہت زیادہ حیرت زدہ بھی رہے، لیکن صبح اٹھتے وقت وہ یہ سب باتیں بھول گئے اور ان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ و ماجرا بتاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے غصے میں بھی سخت تھے اور طاقتور آدمی تھے، تو انسان حضرت موسیٰ ڈرتے بھی تھے لوگ، لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو، لہٰذا وہ چل پڑے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا، جیسے ہی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اس مقام سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بندے حضرت خضر ملیں گے، جیسے ہی اس سے تھوڑا سا تجاوز کر کے آگے نکلے، روایت میں آتا ہے کہ ایک رات اور ایک دن کا سفر جیسے ہی انہوں نے آگے طے کیا، قال لفتاه آتنا غدانا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک ستانے لگی اور ان کو تکان محسوس ہونے لگی. تو انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، آتنا غدانا، جو صبح نہار منہ ناشتہ دیا جاتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں، تو ہمارا ناشتہ لے کے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقین ہمیں اب سفر نے بہت زیادہ تھکا دیا ہے، بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے. یہ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حواری یعنی ان کے ساتھی نے کہا، ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ، میاں جان آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ارائیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان پر آ کر کے ہم نے اپنی آرام گاہ کو کے طور پر وہاں ہم نے آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، وہیں پر وہ مچھلی میں بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بھلایا اس واقعے کا تذکرہ کرنا مجھے بجز شیطان کے کسی اور نے. یعنی جو کچھ معاملہ نسیان کے طور پر صادر ہوا وہ یہ ہے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کرتا اور اس پورے ماجرے کو آپ کو کہہ سناتا تاکہ آپ اس معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کرتے. تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ وما انسانیہ الا الشیطان، کہ مجھے نہیں بھلایا اس واقعے کا ذکر کرنا مگر شیطان نے کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہی مقام تھا کہ جہاں پر مچھلی نے سمندر کے اندر ایک عجیب و غریب طریقے سے اپنے راستہ بنا کر کے وہ اس میں چلی. یہ خاص خرق عادت واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ساتھی یوشع بن نون کے سامنے پیش آیا. اس کو قرآن نے فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ وہ سمندر میں ایک عجیب و غریب طریقے سے راستہ بنا کر کے وہ مچھلی چلی گئی. قال ذلک ما کنا نبغی، اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو وہ علامت تھی جس کو ہم اپنی اتنی دیر سے تلاش کر رہے تھے. اسی واقعے کے ہونے کی جو ہم تلاش میں تھے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا تھا، کب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں وہاں ملتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے ارشاد فرمائی، یہ واقعہ بھی اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ظاہر بھی لوگ ہیں وہ ان واقعے کے تجسس میں پڑ جائیں گے. یعنی اگر ایک آدمی ظاہر بھی ہو یا مثال کے طور پر ظاہری امور کو دیکھ کر کے اس سے چکا چوندھ اس کی آنکھ سے ہو جائے، تو پھر یہ وہ مچھلی سمندر میں کیسے چلی گئی، اسے سمندر میں کیسے راستہ بنا دیا، وہ تو بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ زندہ کیسے ہو گئی اور وہاں پر سرنگ کیسے بن گئی. جو ظاہر پرست لوگ ہیں جو اصلاً نتیجہ خیزی کی طرف آگے نہیں بڑھتے، وہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں اور وہ اسی معاملے میں تجزیہ کرنے لگتے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بطور علامت اس کے طور پر اختیار کرتے ہیں. یعنی معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں انبیاء کے لیے وہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ان کو بطور علامت اور بطور دلیل ایمان کے طور پر ان کے سامنے وہ معجزات پیش کیے جاتے ہیں. لیکن وہ معجزات جو انبیاء علیہ السلام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تقویت ایمان اور تقویت قلب کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. فرتد علی آثارہما قصد، قرآن فرماتا ہے پھر وہ دونوں اپنے آثار کو تلاش کرتے ہوئے واپس اسی
صخرہ اور اسی مقام پر پہنچے جہاں پر انہوں نے رات میں آرام کیا تھا۔ فورد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ان دونوں نے وہاں پر ایک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، عبدم من عبادنا، ہمارے بے شمار اللہ تعالیٰ کے بے شمار غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام وہ بھی تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے تھے، لہذا وہ غلام یعنی وہ بندے اللہ تعالیٰ کے جو ایک خاص بندوں میں سے تھے ان کو وہاں ان دونوں نے پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا۔ اب یہاں پر دو تین بحثیں ہیں جو علماء یا مفسرین نے بہت زیادہ اس پر کلام کیا ہے۔ ایک یہ بات کہ حضرت خضر کی حیثیت کیا تھی، یا وہ نبی تھے یا وہ کوئی فرشتے تھے یا وہ کوئی نیک اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اس معاملے میں بحث کرنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے کہ بھائی وہ نبی تھے یا کیا تھے، بھائی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علم سے نوازا تھا جو حضرت موسیٰ کو نہیں دیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے کہا گیا کہ خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم لدنی تھا۔ علم لدنی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطائی ہوتا ہے، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو ملا کرتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شبہ اور کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوتا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا خاص علم سے نوازا تھا، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت خضر کو دیا تھا وہ امور تکوینی کا علم، یعنی ایک تو ہوتے امور تشریعی شریعت کا علم جو انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، اس میں انسان کی تمام ضروریات اور انسان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی جو شریعت احکامات دیتی ہے وہ علم تشریعی ہے، اور علم تکوینی وہ ہے جس کی بنیاد پر یہ زمین و آسمان کا پورا نظام چلتا ہے، بارش کہاں ہوگی، ہوا کیسے چلے گی، موسم کیسے تبدیل ہوگا، سمندر میں کس طریقے سے مطلب ہوائیں یا بڑی بڑی لہریں آئیں گی، تو تمام رزق کتنا جو ہے اس وقت دنیا میں اس سال آئے گا، کتنا غلہ پیدا ہوگا، کس قدر جو ہے وہ بیماریاں آئیں گی، یہ تمام امور تکوینی۔ ان امور تکوینی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، باقی ان تکوینی امور کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، ان کو اس پر ان کو پورا کرنے پر ان کو آمادہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہوائیں چلاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بادلوں کو سمیٹ کر لاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پانی گراتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کا انتظام کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کارندے ایسے ہیں جو ان تمام انسانوں کی ان تمام چیزوں کو مسخر کرتے ہیں اور انسانوں کے کارآمد بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھی ان میں سے کچھ امور تکوینی کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا تھا، جس کو قرآن مجید نے علم لدنی سے تعبیر فرمایا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ هل اتبعک، کہ میں آپ کی پیروی کروں یا آپ کے پیچھے چلوں، کہ آپ مجھے سکھائیں وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماً ہدایتاً ارشاد فرمائی، یعنی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ علم اس میں سے مجھے بھی آپ سکھا دیں تاکہ میں آپ کی پیروی کروں اور آپ کے پیچھے چلوں، میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ مجھے بھی کچھ علم اس میں سے دے دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ثابت قدمی نہیں دکھا سکتے۔ اب سب سے پہلا درس جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین حق کا یعنی دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کی سب سے بنیادی، اس کو حاصل کرنے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بنیادی صفت ہے وہ صبر۔ اگر کسی شخص کے اندر صبر کی کیفیت نہیں پائی جاتی تو وہ دین کے تقاضوں کو مجموعی طور پر ادا نہیں کر سکتا، یا وہ اس میں کوتاہی عمل کا اس سے صدور ہوگا۔ یہ صبر بہت بنیادی صفت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی حضرت خضر کی زبانی کہ ان سے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ اس علم کو سیکھنے کا صبر نہیں رکھتے، تم اس پر جو ہے وہ ثابت قدمی نہیں دکھا پاؤ گے کہ تم میرے ساتھ اس علم کو سیکھ سکو، اسی کیفیت کو سیکھ سکو۔ اور یہاں پر تعلیم بھی دے دی حضرت بنی اسرائیل کو کہ جو حالات اس وقت فرعون نے تمہارے مقابلے میں یا تمہارے خلاف جو ظلم کی ایک پہاڑ توڑ رکھا ہے تو اس پر تمہیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صبر کے ذریعے سے ہی حالات بدلتے ہیں۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی جو مشرکین مکہ کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے ان کو بھی تنبیہ فرمائی، ان کو بھی تعلیم دی کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے ان حالات کے اندر جو کچھ پیش آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اب اللہ کے رسول حضرت خضر علیہ السلام نے یعنی اللہ کے جو بندے تھے انہوں نے یہ بات میں ارشاد فرما دی کہ تم اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا کہ تمہیں خبر نہیں ہے، یعنی انسان اس لیے صبر نہیں کر پاتا کہ اس کو اس کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتا کہ یار اس عمل کرنے سے کیا نتیجہ نکلے۔ مثال کے طور پر آدمی کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ایک جیسے اساتذہ بظاہر اپنے
سبجیکٹ پڑھاتے وقت کوئی سوال دیتے ہیں تو بسا اوقات طلبا کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل فضول کا سوال ہے، کوئی سوال ایسا کر لیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو بظاہر انسان کو بے فائدہ نظر آتا ہے کیونکہ اس کی کیفیت اور اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ، کہ تم کس طریقے سے صبر کرو گے جبکہ تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ واقعات یا وہ علم کس ٹائپ کا ہے، کس قسم کا علم ہے جو تمہیں سیکھنا ہے، جب تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے تو تم کیسے صبر کر سکو؟ تو اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو حالات واقعات کے تسلسل میں پیش آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے تا قیامت، اس میں انسان کیونکہ اس سے بے خبر ہے اس لیے اس پہ صبر کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل۔ جو اس وقت کے حالات ہیں، اب یہ حالات کس طریقے سے اور تبدیل ہوں گے، ان کے کیا نتائج دنیا کے اندر برآمد ہوں گے، کیونکہ یہ انسان کے علم سے ایک آگے کی چیز ہے، اور چونکہ انسان اس سے بے خبر ہے لہذا وہ بسا اوقات ان حالات کے سے متاثر ہو کر وہ بالکل بے صبرہ ہو جاتا ہے کہ حالات تو بہت سخت ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لہذا وہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تو اس سے بعد بھی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مسلمان اور ایمان والا جو شخص یعنی صاحب ایمان کی ایمانی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ بظاہر ان واقعات کو جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں اگرچہ وہ ان کے واقعات کے نتائج سے بے خبر ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس اللہ کے دین کے ماننے والوں کی فیور میں اور ان کی کہ آنے اقبال بندی میں ہی یہ تبدیل ہونے والے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، جیسے ابھی جو صورتحال ہے یہ کتنی بھی سخت ترین ہو، وقت کا بل ہو یا مثال کے طور پر غزہ کی صورتحال ہو، یا اس وقت دنیا کے اندر بڑے پیمانوں پر جو ایک خاص قسم کا ایجنڈا لایا جا رہا ہے، وہ بھلے ہی کیسا سخت ترین ایجنڈا کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کا ہر صاحب ایمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ان تمام ایجنڈوں کے پیچھے کارگر ہیں، اور وہ حکمتیں اس بات کی دائی ہیں کہ یہ تمام حالات القریب اس ایک عظیم رحمت کی طرف اور ایک عظیم انقلاب کی طرف انسان کو لے جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک پوشیدہ رازوں میں سے جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی تھی جب انہوں نے رؤیا دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ اے میرے بیٹے انی رأیت انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، تو آپ نے حضرت اسماعیل نے بھی کہا تھا کہ ہم بے شک آپ مجھے اس مقام پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، تم القریب مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والا پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہی۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو حالات آخر دور میں پیدا ہوں گے وہ چونکہ اس قدر آزمائش والے حالات ہوں گے اور اس قدر سخت ترین حالات ہوں گے کہ اس میں وہی شخص ان حالات سے صحیح معنوں میں مقابلہ کر سکے گا جس کے اندر صفت صبر ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے امور میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کرتے ہوئے اس پر راضی رہے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہی اس عظیم فتنے سے جو دجال کے دور میں یا آخری دور میں ظاہر ہوگا اس سے محفوظ رہے۔ یہی بات ہے کہ تمہیں ان تمام حالات پہ تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے، جس کا تم بے خبر ہو، ان پہ تم کیسے صبر کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان حالات پہ صبر کے ذریعے سے ہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تلاش کروں۔ یہ ان حالات میں جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں اگر سب ثابت قدمی دکھائی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو روک لے تو اللہ تعالیٰ انہی حالات میں سے انسان کے ذہنوں اور انسان کی بصارت میں وہ نور بصیرت پیدا کر دے گا جس میں اللہ کی پوشیدہ حکمتیں اس کو نظر آنے دیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے معاملے میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں، جو آپ کہو گے بس میں ویسا کروں گا، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اب حضرت خضر نے بھی شرط رکھ دی اور یہ کہا کہ اگر تمہیں میری پیروی کرنا ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، انشاء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ خود میں اس کی کوئی وجہ، اس کا کوئی سبب، اس کا کوئی حکمت تمہارے سامنے خود نہ بیان کروں، خود اپنی طرف سے کوئی سوال نہ کرنا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں کوئی سوال نہیں کرنا ہو۔
اب یہاں پر دیکھیے آپ کے یہاں پر سوال نہ کرنا اصلاً اس علم کو سیکھنے کی شرط قرار دی گئی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ علم شریعت نہیں، کہ علم شریعت میں تو سوال کرنا واجب، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ سوال کرنا جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، السوال و مفتاح العلم، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ علم کو کی چابی ہے، سوال کرنے سے علم کی چابی ملتی ہے، اور انسان سوال کرتا ہے تو جواب کے ذریعے سے علم سیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ علوم حضرت خضر جو حضرت موسیٰ کو دینے والے تھے وہ شریعت کے علوم نہیں، وہ انسانی زندگی میں روزانہ واقعات جو جس میں شریعت رہنمائی کرتی ہے اس قسم کوئی رہنمائیاں نہیں تھی، لہذا حضرت خضر نے کہہ دیا کہ نہیں، تمہیں میں اس معاملے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا کہ میں تمہیں خود اس کی حیثیت اس کی حکمتیں بیان کر دوں، یعنی گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں تو پوشیدہ ہیں جو تمہیں نظر آ سکتی ہیں اگر تم اس پہ غور کرو اور صبر اور ثابت قدمی دکھاؤ، لیکن تمہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بس سوال قائم کرنے کی حالت نہیں ہونے چاہیے۔ صاحب اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا، اتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات نظر نہیں آتے، اتنے بچے جو گویا کہ رات و دن قتل کیے جا رہے ہیں، کیا ان کا خون نظر نہیں آتا، اتنی مائیں اتنی عورتیں جو زندہ درگور کی جا رہی ہیں، کیا ان کی آہ و بکا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ تو اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے احوال سے واقف ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالات اتنے ناسازگار ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سوال کرنے کی تمہیں اندر کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے کہ حضرت خضر نے کہا کہ اگر تمہیں اس علم سے آراستہ ہونا ہے تو پھر تمہیں اس فرض کو پورا کرنا ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ان امور کے اندر جو اللہ کی طرف سے مجھے سکھائے گئے ہیں سوال کرنے کی کوئی گنجائش تمہارے واسطے نہیں، اس لیے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ فلاں یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودوں کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے، وہ دنیا میں اس قدر ظلم کیوں کر رہے ہیں، اس وقت وہ پوری دنیا کو یرغمال کیوں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں بے یار و مددگار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام امور کے اندر جو اس وقت دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اس کی حکمت تلاش کرنے کے متقاضی، اور اس حکمت کو تلاش کرتے ہوئے امت کی رہنمائی کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے تدابیر اور اس کی حکمتوں میں سوال کرنے اور اس پر جو ہے سوالیہ نشان قائم کر لیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی زبانی اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں علم سیکھنا ہے، اگر تمہیں ان حکمتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے تو تمہیں اس معاملے میں جو میں تمہیں بتاؤں گا کوئی سوال نہ کرنا ہوگا، یہاں تک کہ میں خود ان تمام واقعات کی حکمتیں تمہارے سامنے نہ پیش کر دوں۔ یہ بات ارشاد فرما کر کے اب ان دونوں نے اپنے سفر کو اس شرط کے ساتھ آگے شروع کرتے ہیں، فانطلقا، یہاں تک کہ پھر وہ دونوں آگے چلتے ہیں اور اس سفر علم کے لیے جو واقعات، تین بڑے واقعات حضرت خضر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کے سامنے پیش آتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے یعنی کون کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدابیر ہے وہ کس قدر مستحکم ہے اور کس قدر محکم ہے اور کس قدر نتیجہ خیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے شک ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ آیات آگے جو اس واقعے میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس واقعے کو آگے پڑھیں۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔